سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور بہترین اور عمدہ قسم کی روزی ہے ان کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی دینداری کو بیان کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کاموں کی وجہ سے انسان دیندار بن جاتا ہے، اور صحابہ نے یہ کام کیے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ صحابہ دیندار طبقہ ہے، اور اللہ نے ان کی ایمان کی سند بھی جاری کر دی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ اگر سچے مسلمان دیکھنا ہے تو پھر ان صحابہ کو دیکھ لو، یہ سچے مسلمان ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے اعلان یوں کیا کہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت بھی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے عمدہ قسم کی روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو صحابہ کی دینداری اور ان کی تعریف اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ کے صحابہ تھے۔ آپ پر سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ ابو بکر صدیق نے ایمان لایا۔ آپ پر سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ایمان لایا۔ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان لایا۔ سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا۔ علماء نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون وہ حضرت خدیجہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد دیگر صحابہ ایمان لاتے گئے، حضرت عمر ہے، عثمان ہے، اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ آپ پر ایمان لاتے گئے۔ تو ایمان لانے والوں میں کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے 2-3 مرتبہ آپ سے مدینہ کے لوگوں نے ملاقات کی، کبھی تو 6 افراد نے، تو کبھی 12 افراد نے، تو کبھی 70 سے بھی زیادہ افراد نے آپ پر ایمان لایا، اور اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، آپ کو جگہ دیں گے، آپ کو مال دیں گے، آپ کو رہائش دیں گے، آپ کے ساتھیوں کی مدد کریں گے۔ تو آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، اور ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی یہی صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے ہجرت کی، عمر فاروق نے ہجرت کی، عثمان نے ہجرت کی، علی نے ہجرت کی، یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ بدر کے اندر 313 تھے، احد کے اندر تعداد اور بڑھ گئی تھی، احزاب کے اندر جتنے بھی صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، سب آپ کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، سب نے آپ کا دفاع کیا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے فتح کرنے کے موقع پر 10,000 کا لشکر صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور غزوہ حنین جب ہوا ہے اس کے اندر بے شمار صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ایک کا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ سب کون ہے جو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں؟ یہ سب صحابہ ہیں، آپ پہ ایمان لانے والے صحابہ،
آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہے۔ آپ کی مدد کرنے والے، آپ کو مدینہ کے اندر ٹھکانہ دینے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہے۔ ان صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ جس کے متعلق یہ اعلان کر دے کہ یہ پکے مسلمان ہیں، یہ پکے مومن ہیں، تو اللہ کی یہ بات کبھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ خبر اللہ نے دی ہے، خبر کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، نسخ نہیں ہوتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ نے حکم لگا دیا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہے، تو بس یہ پکے مومن ہے، اب ان کے دلوں سے ایمان کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عمدہ قسم کی روزی ہے۔ اللہ نے ان کی مغفرت کا پروانہ ان کے لیے جاری کر دیا ہے۔ جب ان کی مغفرت کا پروانہ اللہ نے جاری کر دیا ہے تو یہ مغفرت آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آخرت کے اندر صحابہ سے اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ایمان سے پہلے کیا کیا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ مغفرت اس وقت تک ہے جب تک اللہ کے رسول زندہ ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، یہ مغفرت قیامت کی صبح تک ہے۔ ورزق کریم، اللہ نے فرمایا ان کے لیے عمدہ روزی ہے۔ صحابہ کو اللہ جنت میں عمدہ روزی دیں گے، عمدہ آخرت کے اندر عمدہ روزی صحابہ کو ملے گی۔ یہ سب فضائل اللہ نے کس کے بیان کیے ہیں؟ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ نے تورات کے اندر کی ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف اللہ نے انجیل کے اندر کی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں، ان کا ذکر، ان کے تذکرے، ان کی تعریف، ان کی توصیف وہ اللہ تورات کے اندر پہلے سے کر چکے ہیں، انجیل کے اندر اللہ پہلے سے کر چکے ہیں۔ ان کے تذکرے آسمانوں پر ہو چکے ہیں، ان کے تذکرے اللہ نے قرآن کے اندر کیے ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جس ایمان کو اللہ نے صحابہ کے دلوں میں لکھ دیا ہے وہ ایمان راسخ ہو چکا ہے، وہ پیوست ہو چکا ہے ان کے دلوں میں، وہ ایمان نکلنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے صحابہ میں اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو خوبصورت کر دیا ہے۔ ایمان صحابہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، صحابہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا مقام ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ قرآن ہمیں کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ قرآن کو لکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے لکھا ہے۔ قرآن کو جمع کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے جمع کیا ہے۔ قرآن کو پوری دنیا کے اندر کس نے پھیلایا ہے؟ صحابہ نے پھیلایا ہے۔ ہمیں ماں، بہن، بیٹی کا مقام کس نے بتایا ہے؟ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں قرآن کا مقام کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ ہمیں اللہ کی وحدانیت کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے ہمیں پہنچائی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی ختم نبوت کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے بتائی ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچایا ہی صحابہ نے ہے۔ آپ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دو، آپ کا قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دو تو آپ کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ صحابہ آپ کے دین کی بنیاد ہے، دین کو آپ تک پہنچانے والے، دین کو پھیلانے والے، صحیح سلامت انداز میں اپنی جانوں پر کھیل کر یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے مال اور دولت کو لٹایا، لیکن یہ دین صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ قیصر اور کسریٰ کی طاقتیں کس نے قیصر اور کسریٰ کی طاقتوں کو کس نے توڑا ہے؟ ان کے غرور کو کس نے خاک میں ملایا ہے؟ صحابہ نے ملایا ہے۔ ان کی طاقتیں صحابہ نے ختم کی ہے، ان کو صحابہ نے کمزور کیا۔ پوری دنیا کے اندر اس دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ یہی صحابہ ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ، میرے صحابہ جو ہے، میرے جو ساتھی ہے، یہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس صحابی کی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ ایسا کوئی ستارہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا
کہ جو روشنی نہ دیتا ہو، ہر تارہ جو ہے وہ چمکتا دمکتا ہوتا ہے، اسی طرح میرے نبی کا ہر صحابی وہ چمکتا دمکتا ہے۔ آپ جس صحابی کے پاس جاؤ گے آپ کو ہدایت ملے گی، ابو بکر کے پاس جاؤ گے ہدایت ملے گی، عمر کے پاس جاؤ گے ہدایت ملے گی، عثمان کے پاس جاؤ گے ہدایت ملے گی، علی کے پاس جاؤ گے ہدایت ملے گی، طلحہ اور زبیر کے پاس جاؤ گے ہدایت ملے گی، اماں عائشہ کے پاس جاؤ گے ہدایت ملے گی، آپ حسن حسین کے پاس جاؤ گے آپ کو ہدایت ملے گی، معاویہ کے پاس جاؤ گے آپ کو ہدایت ملے گی، آپ جس صحابی کے پاس جاؤ گے آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ یہ صحابہ نبی کے صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے نبی سے فیض حاصل کیا، انہوں نے نبی سے علم حاصل کیا، پھر وہ فیض جو انہوں نے نبی سے حاصل کیا تھا، وہ علم جو انہوں نے نبی سے حاصل کیا تھا، وہ فیض اور وہ علم ان صحابہ نے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ میزی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ پہ لعن طعن نہ کرنا، میرے صحابہ پہ اعتراض نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالم گلوچ مت دینا۔ فرمایا فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے بغض اللہ کے رسول سے بغض ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صحابہ کو ایذا دے گا، تکلیف پہنچائے گا، اس نے صحابہ کو تکلیف نہیں دی، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور فرمایا کہ جو مجھے تکلیف دے قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کر لے، اللہ اس کو پکڑ لے۔ ابو بکر کا کیا مقام ہے، عثمان کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے، علی کا کیا مقام ہے، طلحہ اور زبیر کا کیا مقام ہے، سعد اور سعید کا کیا مقام ہے، عبداللہ ابن عباس کا کیا مقام ہے، حضرت عباس کا کیا مقام ہے، عبداللہ ابن زبیر کا کیا مقام ہے، حضرت زبیر کا کیا مقام ہے، اماں عائشہ کا کیا مقام ہے، حضرت صفیہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت خدیجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ ان صحابہ نے قربانیاں دی ہے تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ قربانیاں نہ دیتے آج ماں کی گود کے اندر ہمیں اسلام نہ ملتا۔ ہمیں تو آسانی کے ساتھ دین ملا ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، مال خرچ نہیں کیا، جان خرچ نہیں کی، ہمیں تو بالکل ماں کی گود کے اندر گھر کے اندر بیٹے بیٹے اسلام ملا، اس لیے ہمیں شاید قدر نہیں ہوتی۔ صحابہ سے پوچھو کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم چٹان رکھ دیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو دین تم نے اسلام کا اختیار کیا ہے اس دین کو چھوڑ دو۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہے، احد احد، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا میں کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، صحابہ نے جو ایک مد خرچ کیا ہے یا آدھا مد خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی تمہارا یہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا نہیں ہو سکتا۔ مد، نصف مد یہ پیمانہ ہے جس کے اندر اس زمانے کے اندر لوگ گندم کو، جو وغیرہ کو بیچا کرتے تھے، تو ایک مد یا آدھا مد اگر صحابہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا وہ رتبہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا رتبہ اللہ نے اتنا بیان کیا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ صحابہ،
اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں قتال کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ نے آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے انہوں نے خرچ کیا ہو، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے انہوں نے جہاد کیا ہو، یا مکہ کے فتح ہونے کے بعد انہوں نے خرچ کیا ہو، یا مکہ کے فتح ہونے کے بعد جہاد کیا ہو، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ابو سفیان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تب بھی میرے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے بھی میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو مکہ کے اندر مسلمان ہوئے ان سے بھی جنت کا وعدہ، جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی جنت کا وعدہ، جو بدر کے اندر مسلمان ہوئے ان سے بھی جنت کا وعدہ، جو احد کے اندر، احزاب کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر، جو جس جہاد کے اندر مسلمان ہوا، جو پہلے مسلمان ہوا، بعد میں مسلمان ہوا، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔